جی ناظرین السلام علیکم، ڈاکٹر امجد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے ساتھ۔ ناظرین بڑی دلچسپ بات آپ سے آج کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلے میں دو آدمیوں کے بارے میں بتاؤں گا، دو پاکستانیوں کے بارے میں بتاؤں گا، بلکہ حکمرانوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ ایک ان میں سے ایک امریکہ پہنچ چکا ہے اور دوسرا جو ہے وہ سعودی عرب میں پہنچ چکا ہے۔ وہ کیوں پہنچے ہیں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، آپ کو پتہ چل چکا ہوگا لیکن اس پہ میں تھوڑا سا تبصرہ کروں گا کیوں پہنچ چکا ہے۔ ناظرین میں نے کسی سے پوچھا ہے غدار کیا ہوتا ہے، غدار کس کو کہتے ہیں؟ مجھے جواب ملا، مجھے اچھی طریقے سے اس کی ڈیٹیل ملی کہ غدار اس کو کہتے ہیں جو اپنے قوم اپنے ملک کی خیر خواہی نہ کرے، اپنے ملک کے ساتھ غداری کرے۔ یعنی غداری ہم اکثر لفظ بولتے ہیں کہ فلاں غدار، بلکہ یہ تو ایک لفظ بن چکا ہے، سارے ایک دوسرے کو غدار کہتے ہیں، سبھی ایک دوسرے کو غدار کہتے ہیں کہ فلاں غدار فلاں غدار۔ تھوڑی سی بات ہوتی ہے ہم کہہ دیتے ہیں غدار ہے جی۔ اب غدار کہتے کس کو ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اب جس کے اندر یہ کوالٹی موجود ہوگی، جس آدمی کے اندر یہ کوالٹی موجود ہوگی، یعنی جو میں بتانے لگا ہوں جو انٹرنیشنل ڈیفینیشن ہے، تو وہ آدمی اس قوم کے لیے غدار ہوگا۔ جبکہ وہی آدمی اگر اپنی قوم کے لیے کسی دوسرے ملک پہ حملہ بھی کر دے، وہاں پورے کا پورا ملک تباہ کر دے، وہ اس ملک کے لیے کہہ لے اگر وہ مر جاتا ہے تو شہید ہے، اگر زندہ رہ جاتا ہے تو وہ غازی ہے۔ وہ اس قوم کا ایک بہادر لیڈر، بہادر سپاہی، بہادر جنرل ہوتا ہے جو ایک دوسرے ملک کو تباہ کر دے یا دوسرے ملک کے لوگوں کو یا ملک کی املاک کو نقصان کر دے۔ لیکن اس کے مد مقابل اگر قوم کا لیڈر یا قوم کا کوئی بھی فرد، ملک کا کوئی بھی فرد اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچانا شروع کر دے، اپنے ہی قوم کو نقصان پہنچانا چاہے، وہ خواہ مالی ہو یا جانی ہو یا املاک کا ہو، تو وہ اس ملک کے لیے غدار کہلائے گا۔ یہ انٹرنیشنل ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب اگر اس ڈیفینیشن کے معیار کے کوئی پورا اترتا ہے تو وہ قوم کا غدار ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں، ایک بندہ ہے، دو بندے ہیں نا، ایک پارٹی کا سربراہ ہے، دوسرا اس کا چھوٹا بھائی ہے، ایک بڑا بھائی ہے۔ اب ایک بھائی جو ہے جس کا باپ ارب پتی تھا وہ امریکہ پہنچ چکا ہے، اور جس کا باپ غریب کسان تھا وہ سعودی عرب پہنچ چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ گیا کیا کرنے گئے ہیں۔ اب آپ کو سب کو معلوم ہے کہ اگر کچھ لوگ ہمارے نون لیگ کے دوست میری بات سن رہے ہیں تو اب میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی ووٹ کی بکت کیا ہے؟ اگر آپ نون لیگ کو ووٹ دیتے ہیں دیں آپ، لیکن میں تو نہیں روکتا، آپ کا یہ اندر کا ضمیر ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کو ووٹ دینا چاہیے۔ اب وہ جو آپ کے لیڈر ہیں وہ امریکہ پہنچ چکے ہیں ان سے ووٹ لینے کے لیے۔ اب یاد رکھو کہ ان سے ووٹ لینے کے لیے امریکہ پہنچ چکے ہیں، کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ ٹرمپ آنے والا صدر ہوگا، ان کی پہلے جو گورنمنٹ جو بائیڈن کی گزری ہے اس کے ساتھ ان کے جو یہ انہوں نے مل کے رجیم چینج کی تھی، اب اس کے ساتھ تعلقات اس لیے ختم ہو جا رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ حکومت میں آ رہا ہے، ٹرمپ بڑی اکثریت کے ساتھ حکومت میں آ رہا ہے۔ یہ سب کو معلوم ہو چکا ہے، ان کو بھی معلوم ہو چکا ہے، اس لیے ایک بڑا بھائی قطر، یاد رکھیں قطر کے ذریعے امریکہ پہنچ چکا ہے، اور چھوٹا بھائی محمد بن سلمان کے پاس بیٹھا ہوا ہے جا کے، ایک مذہبی شخصیت نے وہاں ملاقات کروائی ہے، اور کس لیے گئے ہیں؟ وہاں سے موریں لگوانے گئے ہیں، اور آپ کی موروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے جی، میں آپ کو بتا سکتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کی موروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اہمیت صرف امریکہ کی ہے جہاں وہ بیٹھ گیا جا کے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ لیڈر ہوتا ہے، اب لیڈر جیل کے اندر ہے، اب جس کے پاس یہ جا رہے ہیں، جس کی یہ خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ اس کا نام لے کر، یعنی ٹرمپ جو ہے عمران خان کا نام لے کر، عمران خان کی تصویر لگا کر امریکہ سے ووٹ مانگ رہا ہے۔ اب مجھ پہ یقین نہیں آ رہا تو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں سوشل میڈیا، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ عمران خان کی تصویر لگا کر وہاں سے امریکہ سے ووٹ مانگ رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے لیڈر۔ اب ایک بندہ ہے وہ جیل کے اندر ہے، اب جیل کے اندر ابھی تک کوئی سی چیز ثابت نہیں ہو سکی، نہ وہ غدار ثابت ہو سکا، نہ سائفر کیس ثابت ہو سکا، نہ اس سے وہ جو عدت کیس جو انہوں نے سب سے بھونڈا کیس بنایا تھا وہ ثابت ہو چکا ہے، نہ
یہ جو جیلم کے اندر یونیورسٹی بنائی تھی قادر یونیورسٹی، اس کا کوئی ثابت ہو چکا ہے؟ کچھ بھی ثابت نہیں ہو چکا، بلکہ اس کے کسی ایم پی اے سے بھی کوئی کرپشن جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی۔ ساری حکومت ان کے پاس ہے، سارے اختیارات ان کے پاس ہیں، یہ گھروں سے لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، گھروں سے عورتوں کو اٹھا لیتے ہیں، عورتوں کو مارتے ہیں، بچوں کو اٹھا لیتے ہیں، بچوں کو غائب کر دیتے ہیں، اتنی بڑی طاقت ہے ان کے پاس، لیکن یہ طاقت ساری استعمال کر کے بھی کرپشن کا کوئی کیس جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکے عمران خان پہ۔ اب یہ ترلے مار رہے ہیں امریکہ کے جا کے کہ ہمیں ہی رہنے دے، ہم آپ کے نمک خوار ہے، وہ پکا مسلمان ہے، جیسے پہلے انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بننے کے لیے کہا تھا، اب بھی یہی کہیں گے کہ یہ پکا مسلمان ہے، یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، ہم آپ کے لیے بہتر ہیں، ہم آپ کے نمک خوار ہیں۔ جس طرح شہباز شریف نے کہا تھا ہم امریکہ کی روٹیاں کھاتے ہیں، اور خواجہ آصف نے کہا جی یہ پکا یہ آپ پڑھی ہوئی ہیں، آپ ساری باتیں انٹرنیٹ پہ پڑھی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، بار بار اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو یاد دلا دوں۔ ناظرین، اگلی بات جو یہ ہے کہ میں ابھی آپ کو دکھاتا بھی ہوں، فوٹیج بھی میرے پاس ہے، بشرا بیبی زمان پارک میں پہنچ چکی ہیں، اور زمان پارک میں پہنچتے ہی لاہور کی جو وزیر اعلیٰ فارم 47 کی وزیر اعلیٰ ہے، ان کو جان کے لالے پڑ گئے ہیں، وہاں پولیس لگا دی گئی ہے۔ اب ڈر کس بات کا ہے؟ ایک عورت سے جو نہتی عورت ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بہادر عورت ہے، اس سے اب یہ ایک عورت ڈر رہی ہے جو فارم 47 کی نجائز حکومت کر کے بیٹھی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، کیا ہم اس سے نتیجہ نکالیں گے، یہ آنے والا وقت